حکومت نے جو آج کچھ علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے، یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہم ان علماء کو بھی اپنا علماء سمجھتے ہیں، اپنے احباب سمجھتے ہیں، اپنے صف کے لوگ سمجھتے ہیں۔ لہذا ایک بات تو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ ہم اگر دینی مدارس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دینی مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ صرف اپنے 5 بڑے تنظیمات کے حوالے سے نہیں، بلکہ ملک کے ایک ایک مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم اور پڑھانے والے ایک ایک استاد کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور قرآنی علوم ہوں، حدیث کے علوم ہوں، فقہ کے علوم ہوں، اس سے متعلقہ علوم ہوں، ان کا تحفظ وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مدارس اسی لیے قائم ہوئے تھے، آج نہیں۔ جب انگریز نے قرآن و حدیث کے علوم کے خلاف نیا نصاب قوم کو دیا تو ہمارے اکابر نے اس کے مقابلے میں دینی مدرسہ قائم کیا۔ آج پوری دنیا میں وہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں اس کی شاخیں موجود ہیں، اور وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہاں، ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے، ہم تو رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں رجسٹریشن سے دھکیل رہے ہیں، ہم رجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 2004 میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی، اور آج جب 2018 کے بعد انہوں نے 2019 میں ایک نیا نظام ہمیں دینا چاہا، وہ محض ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ جنرل قائم کیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ 12 مراکز ہوں گے جہاں آپ رجسٹریشن کریں گے۔ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا۔ آج جب اس الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق رائے کیا، اور تمام جماعتوں نے اور حکومت نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کی پہلی خواندگی پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اتفاق رائے سے پاس ہوا۔ دوسری خواندگی میں اداروں نے مداخلت کر کے قانون سازی رکوائی۔ اب جب 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، ان مذاکرات میں جہاں ہم نے 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی 1 مہینہ، اور 56 کلازز سے ہم ان کو 34 کلازز سے دستبردار ہونے پر ہم نے ان کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا اور اعتراضات کے ساتھ کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں، اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دونوں اطراف آزاد ہیں، ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے۔ تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش نہ چھوڑے جائیں، اور ہم
آج گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ 17 دسمبر کو انہوں نے تمام اپنے اتحادی تنظیمات کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے روک دیا اس فیصلے کو، اور ہم چاہیں گے کہ تمام تنظیمات کے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک متفقہ موقف اختیار کیا جائے، اس متفقہ موقف کے ساتھ ہم اگلے فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کو کہے کہ اس کو سیاسی اکھاڑا مت بناؤ، ان کی رائے حکومت کے لیے بالکل ٹھیک ہے، ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مدرسوں کو ایک ایکٹ سے ایک معاہدے سے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وابستہ کر رہے ہیں، ہم مدارس کو قانون سے وابستہ کر رہے ہیں، ہم مدارس کو قانون کے تحت ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی آزادی اور خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت وزارت صنعت و حرفت نے ڈائریکٹریٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے احکامات اور تنظیم کے تحت مدرسوں کو چلائیں گے، لیکن جب وزارت تعلیم کے تحت ہم نے منسلک ہو کر رجسٹریشن کی بات مانی تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ ہم پر مسلط کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماتحت کرنا چاہتے تھے، مدارس ان کے ماتحت کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی حضرت ایجنسیاں بھی متفق تھیں، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تو ہوتے تو ہیں، رابطے میں تو رہتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی۔ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے۔ روزانہ نئی نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی، عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم سب کو اعتماد میں لے چکے ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئی، اور اگر پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تو ان کے اپنے مخصوص حالات تھے جس میں ان کے فیصلے سے پہلے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہ کریں، تو اس حد تک بھی ہمارا اتفاق رہا تھا۔ میں اسی پہ تو رو رہا ہوں کہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے، کے پی کے جنوبی اضلاع بالخصوص اور تقریباً تمام قبائلی علاقے اس وقت بارود میں بھسم ہو رہے ہیں، اور انسانوں کا بے جا قتل عام ہو رہا ہے، گھر چھوڑ رہے ہیں لوگ، اب ان کے مسجدوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بیٹھکوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اور پھر کرم میں جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے قتل عام ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے، ان کا یہ تو کوئی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں ہے، بس دینی مدرسے کو کنٹرول کرو۔ کیوں ایف اے ٹی ایف چاہتا ہے، کیوں آئی ایم ایف چاہتا ہے، کیوں امریکہ اور مغرب چاہتا ہے؟ بتائیں ہمیں ذرا، قوم کے سامنے وہ معاہدے سامنے رکھیں، انہوں نے کیا شرائط دی ہیں ہمیں اور ہم نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ، ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے، حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے، عوام کے سامنے لائیں ان ساری چیزوں کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدارس کی خیرخواہی میں کر رہے ہیں۔ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے، بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو۔ 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے۔ حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے ایم این اے ایم پی ایس قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی
پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا تو JUI کا نمائندہ جا رہا ہے جی. تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی. تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں اور سنجیدہ کام کیے جائیں اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے. ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے. جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے. کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں. مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے. مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم میں کیوں جا رہا ہے. تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں. یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ اور مغرب کا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی. مارشل لا بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو. سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا اور تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور ملک کے اندر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت لانا ہوگا. اگر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت کو اس طرح دھکیلا جاتا رہا تو پھر جمہوریت شکست کھائے گی اور مسلح قوتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ قبول ہو سکے گا. یہ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے. امریکہ کو تو وہی سوچنا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، لیکن ہم نے وہ سوچنا جو ہمارے مفاد میں ہے. ہم نے ایک ملک جو ہمارا دوست تھا، 70 سال ہم نے دوستی میں گزارے اور ایسی دوستی کہ بحر الکاہل سے گہری، ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی، لوہے سے مضبوط. اور جب وہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی تو پھر باہر کی قوتیں آئیں اور پاکستان کو جام کر دیا. لہذا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد ختم کیا ہے، چین کا اعتماد ختم کیا ہے، سعودی عرب کا اعتماد ختم کیا ہے، امارات کا اعتماد ختم کیا ہے، دوسرے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد ختم کیا ہے. اس پر یہ لوگ سوچیں. مدرسہ خیر خیریت ہے، مدرسہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں مرکزی امیر ہوں، میں جماعت کا مرکزی امیر ہوں اور تم مجھ سے ایک ہلکے کا سوال کرتے ہو. یہ تمہاری سطح آ گئی ہے سہامت کی. ختم ہونے جا رہی ہے، اس کا اس خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ ابھی تک تو ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، اس پر حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور خدا کرے کہ صورتحال نارمل ہو جائے. کیونکہ ہم نے عراق کے حالات بھی دیکھے، ہم نے لیبیا کے حالات بھی دیکھے، شام کی صورتحال جس حالات سے گزرے ہیں اور آج جہاں وہ پہنچ رہے ہیں، لبنان کی صورتحال جس طرح خراب کی جا رہی ہے. یہ ساری گند جو ہے جو عرب دنیا کے اندر ہے اس کے اندر جو میں تو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں دو مچھلیاں بھی آپس میں باہم چپ کلش ہوں تو اس میں بھی سیاست افرنگ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں بھی آج سیاست امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ بیچارہ بھی وہ بیچارے کا اختیار مجھے پتا ہے کس نے اس کو روکا ہوا ہے.